صحابی رسول نے کہا کہ بیٹھ جا یہاں، محفل حضور کے اصول سیکھ لے ذرا۔ بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، چل کے بھی دکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، یہ بھی کہہ رہے تھے خامخواہ سے منہ نہ کھولنا، بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بولنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین گرامی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ سے محبت اور تعلق، یہ وہ چیز ہے کہ جس کا تعلق ایسا ہی ہے جیسے جسم کا تعلق روح سے ہوتا ہے، اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اور تعلق کو اگر چھین لیا جائے یا محبت اور تعلق نہ ہو تو پھر جسم ایسا رہ جاتا ہے جیسے لاشا ہو، بے روح کے جان ہو۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہر صاحب ایمان کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک پاور ہاؤس کی ہے کہ اگر پاور ہاؤس سے سوئچ آف کر دیا جائے تو سپلائی رک جاتی ہے، سارے کارخانے، مشینیں اور ہر چیز بند ہو جاتی ہے، کیونکہ جہاں سے پاور سپلائی ہو رہی تھی، جو پاور ہاؤس تھا، اسی کو آف کر دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم انسانوں کے لیے پاور ہاؤس کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت نے وہ کام کیا ہے کہ مردہ جسموں میں ایک جان دوڑ گئی اور مردہ قومیں زندہ ہو گئی۔ جب جب بھی اس امت کے اندر جمود آیا ہے، جب جب بھی کوئی ٹھہراؤ آیا ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے اس جمود کو توڑا ہے، اور پھر آپ کے لائے ہوئے دین کو پھیلانے کے لیے، اس کی آبیاری کے لیے وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے، جن کے دلوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ جلتا تھا، اور پھر انہوں نے وہ عظیم کارنامے انجام دیے ہیں کہ وہ دنیا کے افق پر آفتاب اور مہتاب اور چمکتے ہوئے ستاروں کے مانند ہو گئے۔ اس کی سب سے پہلی مثال تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے کہ جب انہوں نے آپ سے محبت کی اور آپ کی محبت ان کے دل میں اتر گئی، تو پھر دنیا نے وہ نظارے دیکھے، وہ واقعات رونما ہوئے اور تاریخ کے پنوں میں ثبت ہو گئے کہ جن کو آج دنیا جانتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کہ جنہوں نے بے پناہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور پھر بعد کے ادوار میں مستقل لگاتار وہ لوگ اس امت کے اندر پیدا ہوتے رہے کہ جن کے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ سے محبت ان کی جان سے زیادہ پیاری تھی۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جناب رسول اللہ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي،
کہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، میں اپنی جان کے علاوہ، جان سے زیادہ تو محبوب نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، نہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تب تک صاحب ایمان نہیں ہوں گے جب تک کہ تیری جان سے بھی زیادہ عمر میں عزیز نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا فإنہ الآن انت احب الی من نفسی، کہ یا رسول اللہ اب آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز ہیں۔ تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، ہاں عمر اب ایمان مکمل ہوا، اب ہوئی نا بات۔ تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے ہر انسان پر، ہر مسلمان پر، ہر صاحب ایمان پر، کہ آپ کی ذات اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما عادت لہا، قیامت تو جب آئے گی لیکن تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ صحابی کہنے لگے کہ لا شیء، کہ کوئی ایسی تیاری نہیں کی ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ، وہاں بس ایک چیز ہے، مگر یہ بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا انت مع من احببت، کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ تو یہ ہے وہ محبت کہ جو صحابہ کے دلوں میں جاگزی تھی، کہ ہر چیز سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو محبوب ہوتے تھے۔ کچھ لمحے کے لیے بھی اگر آپ غائب ہو گئے، کہیں چلے گئے اور صحابہ کو نظر نہیں آئے تو پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، اور تلاش کرتے کرتے کہاں پہنچ جاتے تھے، اور فرماتے تھے یا رسول اللہ میں نے آپ کو نہیں دیکھا تو میں بے چین ہو گیا، کہ خدا نہ خواستہ کہ آپ کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ اس درجہ محبت، ایسی بے پناہ محبت کہ دنیا کی کسی شخصیت، کسی ذات، کسی انسان کے ساتھ ایسا نہیں ملتا کہ اس کے چاہنے والے، اس کے ماننے والے اس سے اس درجہ محبت کرتے ہوں کہ جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آپ سے فرماتے ہیں۔ غزوہ بدر کا واقعہ ہے، ایک خاتون، اس کے والد بھی شہید ہو گئے، اس کے شوہر بھی شہید ہو گئے، اور اس کا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ اسے جب خبر دی گئی کہ تیرے شوہر، تیرے والد اور تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرے بھائی شہید، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کو کیا ہو گیا؟ لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ صحیح سالم ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مجھے دکھاؤ، ارونی ہی الیہ، مجھے ذرا دکھاؤ کہاں ہے رسول اللہ۔ لوگوں نے دکھایا کہ دیکھو وہ ہیں۔ جب دیکھ لیا کہ صحیح سالم ہے، آپ محفوظ ہیں، تو دیکھ کے فرمایا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، آپ کے بعد تو ہر مصیبت، ہر پریشانی آسان ہے، بہت چھوٹی ہے یا رسول اللہ۔ یہ محبت کہ جس کے والد مارے گئے ہوں، جس کا بھائی مارا گیا ہو، جس کا شوہر مارا گیا ہو، لیکن رسول اللہ کو دیکھ لیا تو ساری تکلیفیں رفع ہو گئی۔ فرمایا کل مصیبت بعدک جلل۔ صلح الحدیبیہ کا واقعہ دیکھیے آپ، کئی ایک لوگ آئے ہیں حدیبیہ کے مقام پر صلح کرنے کے لیے، بعد میں ایک شخص آئے، وہ جناب رسول اللہ سے گفتگو فرما رہے تھے، تو کبھی کبھی وہ گفتگو کے دوران جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے تھے، تو صحابہ جو ہے وہ پیچھے کر دیتے تھے اس کو، کہ نہیں اس کو تلوار کو پیچھے رکھو، یہ بے ادبی ہے، رسول اللہ کی طرف ایسے اشارہ نہ ہو۔ اس نے جو وہاں پر پھر مناظر دیکھے ہیں صحابہ کی محبت کے، تو جا کر کے اس نے پھر قریش سے کہا ہے کہ قریش کے لوگوں، میں قیصر و کسریٰ کے پاس گیا ہوں، رومن امپائر اینڈ پرشین امپائر، جو اس وقت کی دو بڑی سلطنتیں تھیں، اور میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، اور میں نے وہاں کے آداب و رسول بھی دیکھے ہیں۔ بخدا میں نے کسی کو نہ نجاشی کے دربار میں، نہ کسریٰ کے دربار میں، نہ رومن امپائر میں، نہ پرشین امپائر میں، نہ نجاشی کے یہاں، کہیں میں نے نہیں دیکھا کہ اس کے ماننے والے اس سے ایسی محبت کرتے ہوں جیسے محمد کے ساتھ ہی محمد سے محبت کرتے ہیں۔
واللہ ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف واحد منہم فدلک بہا وجہہ، کہ بخدا اگر وہ چھینکتے بھی ہیں یا کھانستے بھی ہیں، اس کی چھینٹیں جو ہیں وہ کسی کے ہاتھ پر یا چہرے پر پڑ جاتی ہیں تو وہ اس کو مل لیتا ہے اپنے چہرے پر، اس کو اپنے ہاتھ پر مل لیتا ہے، ایسی محبت۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ بِأَمْرٍ ابْتَدَرُوا، کہ جب وہ کسی کام کا حکم دیتا ہے تو بہت جلدی جھپٹ کر کے جاتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، اور جب وہ وضو فرماتے ہیں تو وضو کا جو پانی گرتا ہے تو وہ جلدی سے جھپٹ کے آگے لے لیتے ہیں، ایسا کہ وہ لڑتے ہیں ان کے وضو کا پانی ہمیں مل جائے، ہمیں مل جائے، وضو کا لوٹا بھرنے کے لیے ہم چلے جائیں، اور وضو فرما رہے ہیں تو آدھا سے جو پانی گر رہا ہے اس کی طرف جھپٹتے تھے۔ ایسی محبت کہ میں نے تو نہ کسرا کے یہاں دیکھی نہ قیصر کے یہاں دیکھی، بڑی بڑی سلطنتوں میں نے ایسی محبت نہیں دیکھی۔ لوگوں اس شخص کی بات مان لو۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ کفار کے ہاتھ لگ گئے اور ان کو شہید کیا جانے لگا اور ہر طرف سے پتھروں کی اور بھالوں کی بارش ان پر ہو رہی تھی، تو ان سے پوچھا گیا کہ خبیب اگر تم پسند کرو گے کہ محمد تمہاری جگہ پر ہوتے اور تم اپنے گھر پہ صحیح سالم بیٹھے ہوئے ہوتے، وہ تمہاری جگہ شہید ہو جاتے؟ حضرت خبیب نے کہا کہ تم شہید ہونے کی بات کرتے ہو، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ وہ اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے ہوں، وَيُشَاقُهَا شَوْكَةٌ، اور انہیں ایک کانٹا بھی چبھے، مجھے تو یہ بات بھی پسند نہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق جو صحابہ کرام کے اندر رہا، وہ صرف وہیں تک محدود نہیں رہی محبت، بعد کے ادوار میں بھی اس محبت کے بے مثال نمونے پیش کیے ہیں۔ اور سب سے زیادہ اس محبت کا اظہار ہم اس سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے کیا ہے، ہند و پاک کے لوگوں نے، ایران کے لوگوں نے خاص طور سے اپنی شاعری میں کیا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عرب کے، یہ ایران کے اور ہندوستان کے اور پاکستان کے، اس بر صغیر کے لوگوں نے، ایرانیوں نے اور ہندوستانیوں نے، فارسی اور اردو شعراء نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جن الفاظ میں اظہار کیا ہے، جو آداب محبت وہ بجا لائے ہیں، آپ نے فرمایا، آپ نے لکھا ہے کہ وہ دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتا، کسی اور قوم نے یا کسی اور علاقے کے لوگوں نے ایسے محبت کے الفاظ اور ایسی محبت کا اظہار نہیں فرمایا۔ تو ایک نظم جو پچھلے دنوں میں نے سنی، بڑی کمال نظم ہے، پاکستان کے کوئی صاحب ہیں، نہ ان کا میں نے نام سنا ہے نہ جانا ہے، سوشل میڈیا کے واسطے سے مجھ تک وہ نظم پہنچی ہے، یقین مانیے کہ دل جیت لیا اس نظم نے، ایسی محبت کا اظہار، ایسے آداب، ایسے تعلق کا اظہار کہ اس کے ہونٹوں کو بوسہ دینے کو جی چاہتا ہے، ایسے کمال شعر، ایسے ادب کا اظہار۔ اس نظم کا خلاصہ یہ تھا کہ آنے والے دور کا وہ جناب رسول اللہ کی جناب میں گئے ہیں اور زمان و مکان سے وہ آزاد ہو کر کے، وقت کی بیڑیاں توڑ کر کے جا پہنچے، حضور کے دور میں جا پہنچے، اور لوگوں نے اطلاع دی، صحابہ نے دور صحابہ میں جا پہنچے، اور فرمایا کہ رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں میں۔ وہ جا کے خبر دی گئی ان کو کہ یا رسول اللہ، ایک آنے والے دور کا امتی ہے، بڑا گنہ گار ہے، بڑا سیاہ کار ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا آنے دو، امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا ہے۔ بڑے کمال شعر کہے ہیں، میں اس پہ کچھ زیادہ تبصرہ کر کے میں مخل نہیں ہونا چاہتا ہوں، میں بس وہ شعر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سنیں آپ محبت کی زبان سے اور دل کے کانوں سے سنیں تو مزہ آ جائے گا۔ تو چونکہ میں نے اس کو سنا، بہت زیادہ محظوظ ہوا میں،
اور ایک محبت کا ایک جوالہ جو ہے، ایک شمع دل میں روشن ہو گئی ہیں. آپ بھی سنیں اور محبت کی شمع روشن کریں. کیا کمال اس شاعر نے شعر کہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو لیکن اس سے پہلے میں ایک اور اسی طرح کے شعر جو ہیں، وہ اشعار علامہ اقبال نے بھی کہے ہیں. ان کا بھی حال یہی تھا کہ عشق نبی میں ڈوبے ہوئے تھے، اور کہنے والوں نے کہا ہے کہ آخر عمر میں علامہ اقبال کا یہ حال ہو گیا تھا کہ جیسے جناب رسول اللہ کا نام آتا تھا فوراً زاروں قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. تو علامہ اقبال کو بھی کبھی یہ بات میسر نہیں ہوئی کہ وہ انہیں بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوتی، جناب رسول اللہ کے روضہ اقدس پر پہنچتے اور وہاں پر سلام کا شرف حاصل ہوتا. پوری زندگی وہ نہیں پہنچ پائے، حسرت رہی. لیکن وہ خیالوں کی دنیا میں وہ پہنچے ہیں، اور انہوں نے ایک نظم کہی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، رسالت مآب میں، اور اس نظم میں انہوں نے اپنے محبت کا، اپنے تعلق کا اظہار کیا ہے کہ ایک امتی ہے ہندوستان سے. اور وہ بھی انہوں نے بھی یہی کیا کہ زمان و مکان کی قید و بند کو توڑ کر کے وہ پہنچے ہیں، اور سارے حدود اور قیود اور فاصلے طے کر کے وہ جناب رسول اللہ کے دربار میں پہنچے ہیں، اور وہاں جا کر کے اپنا وہ نذرانہ پیش کیا ہے. تو پہلے وہ اشعار سن لیتے ہیں جو علامہ اقبال نے کہے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنا ایک روحانی سفر کیا ہے، حضور کی جناب میں پہنچے ہیں، اور وہ محبت بھرے اشعار کہے ہیں کہ آپ سنیں گے تو محسوس ہوگی. حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. مگر میں نظر کو ایک آپ ہی نہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی. شعر شروع ہوتے ہیں وہاں سے کہ گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رختے سفر روانہ ہوا. قیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن نظام کہنے عالم سے آشنا نہ. گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رختے سفر روانہ ہوا. قیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن نظام کہنے عالم سے آشنا نہ ہوا. فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو. کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداز. ہمیشہ شر خوش جام ولا ہے دل تیرا، فتادگی ہے تیری غیرت سجود نیاز. اڑا جو پستی دنیا سے تو سوئے گردوں، سکھائی تجھ کو ملائک نے رفعت پرواز. نکل کے باغ جہاں سے برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. حضور حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. مگر میں نظر کو ایک آبگی نہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے
جنت میں بھی نہیں ملتی، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کہے لہو اس میں۔ اب میں وہ نظم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی، کہ جس کو میں نے پہلی بار سنا تو ایک شمع روشن ہو گئی محبت کی، کمال انہوں نے بیان کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہاں سے ان کا تعلق ہے، غالباً پاکستان سے ہیں وہ، لیکن جہاں سے بھی ہوں ایک نبی کے امتی ہیں، اور اپنی محبت کا اظہار انہوں نے بڑے کمال انداز میں کیا ہے، بڑے کمال شعر کہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے واسطے سے مجھ تک وہ نظم پہنچی ہے، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ بھی محسوس ہوں۔ وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا، وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا، وہ انتہائے عشق تھی یا نور بے حساب تھا، میں قید و بند وقت سے آزاد اس صدی میں تھا، وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا۔ صحابی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتے ہیں کہ جی آنے والے دور کا ہے امتی گناہ گار، ہند سے یہ ہے حضور، ہے مگر سیاہ کار۔ مسکرا کے آپ نے کہا کہ روکنا نہیں، امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا، طے ہوا عصر کے بعد ہوگی میری حاضری، روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری۔ تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا، کہ جا کے کیا کہوں گا میں تو سوچ کے ہی مر گیا۔ صحابی رسول نے کہا کہ بیٹھ جا یہاں، محفل حضور کے اصول سیکھ لے ذرا، بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، چل کے بھی دکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، یہ بھی کہہ رہے تھے خامخواہ سے منہ نہ کھولنا، بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بولنا۔ وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے، فضا بھی خوش نصیب تھی، زمین بھی خوش نصیب تھی، نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا، پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے۔ کئی گھروں میں اونٹ تھے، کئی گھروں میں بکریاں، پک رہا تھا کچھ جہاں پہ جل رہی تھی لکڑیاں۔ اتنے میں اذان ہوئی، اتنے میں اذان ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے، دل کے جیسے کھل گئے ہوں تالے سب پڑے ہوئے۔ وہ آسماں کا راگ تھا، وہ دعوت بلال تھی، میرے لیے تو دعوت وصال اور جمال تھی۔ دھو لیا نہا کے میں نے وضو بھی بنا لیا، نسبت حضور میں نے عود بھی لگا لیا۔ گھر سے ہم نکل پڑے صحابی رسول کے، جا رہے تھے سبھی سمت مسجد رسول کے۔ وہ دھڑکنیں عجیب تھی، وہ کپ کپی کمال تھی، کہ آنکھ اشک بار تھی، سراپائے ملال تھی، روح تھی کہ دید کی تڑپ 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 تڑپ، دل میرا دھڑک 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 دھڑک، ہر قدم پہ بڑھ رہا تھا شوق دید مصطفیٰ، اور ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے۔ مسکرا کے دیکھتے تھے یوں صحابہ کرام، جیسے کہ وہ جانتے ہوں کون ہے یہ نوجوان۔ دیکھ کے صحابیوں کی پیاری پیاری داڑیاں، جانے کیسے رک گیا میں چوکھٹے حضور پہ، کہ سنت رسول کے بغیر کیسے جاؤ گے، یہ نہ ہو کہ پھیر لیں حضور چہرہ کمر۔ جیسے ہی بھلا خیال دل کو میرے آ لیا، نسبت حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا، نسبت حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا۔ صلی اللہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔